حضرت سلیمان علیہ السلام کی بے مثال وفات ملک شام میں جس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ گاڑا گیا تھا، ٹھیک اسی جگہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی، مگر عمارت پوری ہونے سے قبل ہی حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت آن پہنچا اور آپ نے اپنے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس عمارت کی تکمیل کی وصیت فرمائی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی جماعت کو اس کام پر لگایا اور عمارت کی تعمیر ہوتی رہی، یہاں تک کہ آپ کی وفات کا وقت بھی قریب آ گیا اور عمارت مکمل نہ ہو سکی۔ تو آپ نے یہ دعا مانگی کہ الہی میری موت جنوں کی جماعت پر ظاہر نہ ہونے پائے، تاکہ وہ برابر عمارت کی تکمیل میں مصروف عمل رہیں اور ان سبوں کو جو علم غیب کا دعویٰ ہے وہ بھی باطل ٹھہر جائے۔ یہ دعا مانگ کر آپ محراب میں داخل ہو گئے اور اپنی عدت کے مطابق اپنی لاٹھی ٹیک کر عبادت میں کھڑے ہو گئے اور اسی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی۔ مگر جن مزدور یہ سمجھ کر کہ آپ زندہ کھڑے ہوئے ہیں برابر کام میں مصروف رہے اور عرصہ دراز تک آپ کا اسی حالت میں رہنا جنوں کے گروہ کے لیے باعث حیرت اس لیے نہیں ہوا کہ وہ بار بار دیکھ چکے تھے کہ آپ ایک ماہ بلکہ کبھی کبھی دو ماہ برابر عبادت میں کھڑے رہا کرتے ہیں۔ غرض 1 سال تک وفات کے بعد آپ اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے، یہاں تک کہ بحکم الہی دیمک نے آپ کے عصا کو کھا لیا اور عصا کے گر جانے سے آپ کا جسم مبارک زمین پر آ گیا۔ اس وقت جنوں کی جماعت اور تمام انسانوں کو پتہ چلا کہ آپ کی وفات ہو گئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: پھر جب ہم نے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو ان کی موت دیمک ہی نے بتائی جو ان کے عصا کو کھا رہی تھی۔ پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر آ گئے تو جنوں کی حقیقت کھل گئی کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو وہ اس ذلت کے عذاب میں اتنی دیر تک نہ پڑے رہتے۔ اب اس واقعے سے ہمیں ہدایت یہ ملتی ہے کہ حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کے مقدس بدن وفات کے بعد سکڑتے گلتے نہیں ہیں، کیونکہ آپ نے ابھی پڑھ لیا کہ 1 سال تک حضرت سلیمان علیہ السلام وفات کے بعد عصا کے سہارے کھڑے رہے اور ان کے جسم مبارک میں کسی قسم کا کوئی تغیر رونما نہیں ہوا۔ یہی حال تمام انبیاء علیہ السلام کا ان کی قبروں میں ہے کہ ان کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے، جس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے کہ بے شک اللہ نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، لہٰذا اللہ کے نبی زندہ ہیں اور ان کو روزی دی جاتی ہے۔ اور حاشیہ مشکات میں تحریر ہے کہ ہر نبی کی یہی شان ہے کہ وہ قبروں میں زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو روزی عطا فرماتا ہے، اور یہ حدیث سے صحیح ہے۔ اور امام بہقی نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام مختلف اوقات میں معتدو مقامات پر تشریف لے گئے، یہ جائز و درست ہے۔ اس لیے اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اپنی اپنی مقدس قبروں میں حیات جسمانی کے لوازم کے ساتھ زندہ ہیں۔ وہابیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ مر کر مٹی میں مل گئے، نعوذ باللہ۔ اس لیے یہ گستاخ فرقہ انبیاء کرام کی قبروں کو مٹی کا ڈھیر کہہ کر ان مقدس قبروں کی توہین اور ان کو منہدم کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ حد ہو گئی کہ عالم اسلام کی انتہائی بے چینی کے باوجود گنبد خضرا کو مسمار کر دینے کی اسکیمیں برابر حکومت سعودیہ میں بنتی رہتی ہیں، مگر خداوند کریم کا یہ فضل عظیم ہے کہ اب تک وہ اس پلان کو بروئے کار نہیں لا سکے اور نہ انشاءاللہ تعالی آئندہ ان کا یہ شیطانی پلان پورا ہو سکے گا، کیونکہ جس کا حامی ہو خدا اس کو گھٹا سکتا ہے کون؟ کہ جس کا حامی ہو خدا اس کو گھٹا سکتا ہے کون؟ جس کا حافظ ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر شریف 53 سال کی ہوئی۔ 13 برس کی عمر میں آپ کو بادشاہت ملی اور 40 برس تک آپ تخت سلطنت پر جلوہ گر رہے۔ آپ کا مزار اقدس بیت المقدس شریف میں ہے۔